الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی خلقت کا معاملہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہر مقام پر کئی مرحلے بیان فرمائے. ایک مقام پہ فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر خون کے ایک لوتھڑے ہونے کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. جب گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے تو اس کی ایک شکل بنتی ہے. 3 مہینے میں وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 120 دن میں یہ معلوم ہوتا ہے. پھر اس کی روح پھونکی جاتی، وہ مرد ہے یا عورت ہے. غرض کے ایک مرحلہ ہوتا، پھر اس کے بعد وہ انسانی شکل بنتا. جب وہ پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد جوانی کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے. تو انسانی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے: ایک بچپن، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا. یہ 3 ایسے مرحلے ہیں. یہ 3 مرحلوں میں ہر مرحلہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مرحلہ ہے وہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے. تو ہم گفتگو کریں گے سلسلہ وار. پہلے بڑھاپے کا تذکرہ کریں گے، اس کے بعد جوانی کا، اس کے بعد بچپن کا. پیچھے سے ہم آئیں گے تو کہتے ہیں جب کوئی ایک درخت، کوئی ایک پھلدار درخت ہوتا، کوئی اناج والا درخت ہوتا، تو کہتے ہیں وہ پھلدار درخت اسی وقت پھلدار سمجھا جائے گا جب اس درخت پہ پھل ہونا اور وہ پھل پکنا اور وہ پھل کھانے کے لائق ہونا تو وہ کارآمد فائدہ مند پھل سمجھا جائے گا. تو اسی طریقے سے انسانی زندگی میں جو اہم اور آخری مرحلہ ہے وہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے. کہ بڑھاپے کے مرحلے کو بطور زن یہاں پر ذکر کیا جاتا کیونکہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے بچپن میں انتقال ہوتا، جوانی میں بھی ان کا انتقال ہوتا. بہت ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ لمبی عمر عطا فرماتا ہے. تو یہ لمبی عمر جب ملتی ہے تو احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے: الشائب حبیب اللہ. جو بوڑھا شخص ہوتا ہے وہ بوڑھا شخص اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، وہ اللہ کا محبوب شخص ہوتا ہے. جب کسی شخص کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ اس سفید داڑھی والے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور وہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اب اس کے سامنے موت واضح طور پہ نظر آتی، اس کے سامنے خبر واضح طور پر نظر آتی کہ اب کچھ دن ہے مجھے اب جانا ہے قبر کے پاس، کچھ دن ہے مجھے حساب کتاب دینا ہے. یہ مرحلے جب اس کے پاس آئیں گے تو وہ کمال مومن اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ ایمان کے جو تقاضے ہیں جب وہ اس کو پورا کرے گا تو وہ اپنے عمر میں بھی مکمل ہوگا اور اپنے ایمان میں بھی مکمل ہوگا. اور بڑھاپے کی عمر جس کو نصیب ہوتی ہے تو اس کو تجربہ بھی ہوتا ہے، اس کو عبادتیں بھی زیادہ نصیب ہوتی. اگر عبادتیں کیا تو کئی رمضان ملے، کئی اس بندے کو روزوں کے مہینے ملے، کئی اس بندے کو بڑی بڑی راتیں ملی. اگر وہ پورے دنوں میں عبادت کیا تو وہ بہت نیک اور بڑا خوش قسمت بندہ سمجھا جائے گا. تو اور بڑھاپے کے چند ضروری یہ چیز بیان کرتے چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا جب بندہ جتنا بوڑھا ہوتے جائے گا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا جائے گا. تو اب وہ بندے کو چاہیے کہ اپنے بڑھاپے کی پوری تیاری میں رہے، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہے، ہر لمحہ وہ پوری نمازیں ادا کرتا رہے،
زیادہ وقت مسجدوں میں گزارے، وہ بغض، عناد، دشمنی، خاندانی تقاضے، خاندانی دشمنیوں سے وہ بچے، جتنا ہو سکے معافی مانگا کرے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو جھکاتا جائے، کیونکہ وہ بالکل موت کے قریب ہے۔ اور گھر والوں کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بڑوں کا بھی ادب کرے، بوڑھوں کا ادب کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی توقیر کرے۔ گھر میں کئی لوگ ہوں گے بوڑھے لوگ، ادھر دادا ہے، ادھر نانا ہے، نانی ہے، دادی ہے، کئی ایسے بوڑھے لوگ ہوں گے، تو بہت زیادہ ان کا خیال نوجوانوں کو چاہیے کہ رکھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان اپنے جوانی میں بوڑھوں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں جوانوں کو مقرر کرتا ہے۔ یہ اگر بوڑھوں کی خدمت کرے گا تو اس کے بڑھاپے میں اللہ اس بندے کو ایسے جوان عطا فرمائے گا، وہ جوان بچے اس کی خدمت فرمائیں گے۔ تو لہذا بڑوں کی قدر کریں، بڑے گھر میں ہیں تو سمجھو خوش قسمت ہے۔ بڑے لوگوں کی آوازیں گھروں میں گونجتی ہیں، گھروں میں آتی ہے تو سمجھو وہ گھر برکت کا گھر ہے، وہ گھر رہنمائی کا گھر ہے۔ آپ کو کوئی چیز درپیش ہو گئی، آپ کے والد ہے، بڑی عمر میں آپ کے والد کو پوچھ سکتے، ابا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کیا کروں؟ کیونکہ بڑے لوگ ہیں، دادا ہے، نانا ہے، آپ مشورہ لے سکتے، کیونکہ وہ پوری زندگی کو دیکھ کر آئے۔ اب آپ نوجوان ابھی تو جا رہے زندگی میں، لیکن وہ لوگ اپنی پوری زندگی گزار کر آئے۔ تو لہذا تجربے کی قدر کریں، بڑے لوگوں کی قدر کریں، بوڑھوں کا احترام کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت عطا فرمائے گا، آپ کو بھی نیکیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ دو گاؤں تھے، ایک گاؤں والے ایک طرف، دوسرے گاؤں والے دوسرے طرف۔ اب یہ دو گاؤں والے آپس میں لڑا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، اتنی زیادہ دشمنی بھی نہیں تھی، بلکہ تھوڑی تھوڑی دشمنیاں تھیں دو گاؤں والوں کے درمیان۔ اب ہوا ایسا کہ ایک گاؤں والے نوجوان کو دوسرے گاؤں والی لڑکی پسند آ گئی۔ اب یہ شخص اپنے گھر والوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں وہ فلاں گاؤں کی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ شریعت میں اجازت ہے، آپ کو کوئی چیز پسند آئی تو آپ بالکل آپ پیغام بھیج کے نکاح کا بھیج سکتے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ پیغام بھیجے۔ اب ان کو دینا نہیں تھا وہ رشتہ۔ اب دلہن والے جب دیکھے کہ فلاں گاؤں سے یہ رشتہ آیا، لڑکا اپنی جگہ اچھا ہے، کام والا لڑکا ہے، لیکن وہ گاؤں والوں کو ایک دشمنی جو تھی دلوں میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ بولے ہم ٹال دیں گے تو دشمنی اور بڑھتی، انکار کریں گے تو جھگڑے ہو جاتے، تو پھر کرنا کیا؟ تو وہ لوگ یہ چیز اپنے آپ میں سوچ کے بولے کہ کوئی ایسی ترکیب کرنا، وہ ترکیب میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو نکاح ہوتا، کوئی شرط لگیں گے، وہ شرط میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو نکاح کریں گے، اگر شرط میں کامیاب نہیں ہو گئے نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا، تو وہ لوگ کیا شرط لگائے؟ دلہن والے یہ بولے کہ یقیناً ہم ہماری بچی کو تمہارا رشتہ دیں گے، اس سے نکاح کرائیں گے، شرط یہ ہے کہ 50 نوجوان آنا، بوڑھے لوگ نہیں آنا، بچے لوگ نہیں آنا، صرف نکاح میں 50 نوجوان لوگ آنا۔ پھر بولے 50 نوجوان لوگ جب آئیں گے، ہر ایک آدمی کی مہمان نوازی کریں گے، ہم اس کو خوب کھلائیں گے، اس کو خوب مہمان نوازی کریں گے۔ تو بولے کیا مہمان نوازی ہے؟ تو بولے 50 نوجوان آنا، عورتیں بھی نہیں آنا، نکاح میں 50 لوگ آئیں گے تو 50 بکرے کاٹیں گے، ایک ایک بکرا ایک نوجوان کھانا۔ اب یہ کھانا کھانے کے بعد ہی نکاح ہوگا، اگر یہ ایک بکرا نہیں کھائیں گے تو نکاح نہیں ہوتا، تم الٹے پاؤں اپنے گاؤں کو چلے جانا۔ تو نوجوان کو بہت لڑکی پسند تھی، تو وہ لوگ بولے اچھی بات ہے، ہماری شرط قبول ہے۔ اب بڑے لوگ تھے، محفل میں تھے، بڑے لوگ بولنے لگے ارے ہم بھی تو آتے، لیکن دلہن کے والد بولے کہ بڑے لوگ نہیں آنا، صرف نوجوان آنا۔ تو لہٰذا بچے کے خاطر پورے قبول لیے، یہ بولے کہ پورے 50 کا قافلہ جانا، 50 نوجوان جانا، اب وہاں جا کے بکرا کھانا، بکرا کھانے کے بعد عقد نکاح ہوگا۔ تو اب ادھر سے پورے لڑکے والے گئے، لڑکی والے کے گھر ان کے گاؤں کو گئے۔ جب پورے گئے تو بڑے لوگوں میں ایک بڑے عقل مند، ایک ہوشیار، ایک حکمت والے بزرگ تھے، شخصیت تھے، بوڑھے شخص تھے۔ وہ لوگ یہ بولے
کہ وہ گاؤں سے پہلے ایک تالاب آتا، تالاب کا کٹا آتا، تالاب کے کٹے کے پیچھے ایک بڑے بزرگ جا کے بیٹھ جاتے، بیٹھ کے جا کے دیکھنا آخر ہو رہا کیا وہاں پر جا کے دیکھو، آپ انتظار کرو ہوتا کیا ہے۔ تو تب ایسی صورت میں ہوا کیا، تو کیا کرنے لگے، پورے نوجوان گئے، جا کے بیٹھ کے نکاح کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب بڑی بڑی تھال میں ایک بکرا آیا، اب لوگ کھانا کھا رہے، تو وہ ایک جو بزرگ شخص تھے وہ ایک نوجوان کو بولے، اگر تم یہ شرط میں اگر ناکام ہو رہے تو جلدی میرے پاس آنا، آ کے میں یہ کٹے کے پیچھے چھپ کے رہتا ہوں جھاڑوں کے پاس، آ کے وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ بتا۔ اب نوجوان کھانا کھا رہے، ایک بکرا کون کھاتے، ایک آدمی نہیں کھا سکتا ایک بکرا۔ اب لوگ کھا رہے، پاؤ بکرا ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ اب سب لوگ جیسا محسوس ہوتا کھاتے وقت، اب ڈھیلے پڑنا شروع ہوتے، سست ہونا شروع ہو گئے۔ تو ویسی صورت میں کیا ہوا، وہ نوجوان جو تھا وہ جلدی آہستہ وہ بھاگ کے وہ کٹے کے پاس جو بزرگ بیٹھے تھے، وہ بزرگ کے پاس جا کے ان کو بولنے لگا کہ حضرت ہم کھانا تو کھا رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم جب کھانا کھا رہے تو پاؤ بکرا کھا کے ہم کیا ہو گئے، تھک گئے، اب ہم سے کھانا نہیں ہو رہا، اگر ہم یہ بکرا پورا نہیں کھائیں گے یہ شادی نہیں ہوتی، یہ نکاح نہیں ہوتا، اب کرنا کیا۔ تو دیکھو بزرگ لوگ جو ہوتے، بڑے لوگ جو ہوتے، تجربے کار لوگ جو ہوتے، وہ شخص یہ بات سن کے کہنے لگے، ایک ہی بات بولے، کیا بولے، ایک بکرا آپ آسانی سے کھا سکتے، کتنے بکرے ہیں وہاں پر، 50 بکرے، کتنے لوگ ہیں، 50 لوگ، تم بولے کیسا کھا رہے، تو بولے ہر ایک کی تھال میں ایک الگ بکرا ہے، تو بولے نہیں ایسا مت کھاؤ، بلکہ ایک بکرے کو منگاتے جاؤ، پورے 50 لوگ ایک بکرے کو کھاتے جاؤ، مل کے کھاتے رہو۔ اب ایک بکرے کو لائے، یہ 50 لوگ ایسا ایک ٹکا پکڑتے ہی بکرا ختم ہو رہا، ایک پکڑ ختم ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر میں یہ پورے لوگ 50 بکرے کو کھا لیے، نکاح ہوا، لڑکی کو گھر کو لے کر آئے۔ اب وہ نوجوان پوچھا، حضرت کیا بات ہے، ہم اکیلے کھا رہے تھے تو کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، بکرا نہیں کھایا جا رہا تھا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمائیں، بڑے بزرگ جو ہوتے، آپ فرمائیں کہ نوجوانوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ مل کے کھائے تو کھا سکتے، لیکن فکر میں وہ بات نہیں آئی۔ جب بزرگ یہ بڑے جو تھے ان کے پاس یہ بات آئی تو وہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا تنہا کھایا جاتا اور وہ کھانا جو مل کے کھایا جاتا، مل کے کھائے جانے والے کھانے میں برکت ہوتی، اور جس نیت سے کھائیں گے وہ پورا کھانا اطمینان سے کھا سکتے۔ تو اس لہذا 50 بکرے 50 لوگ مل کے کھا لیے اور نکاح مکمل ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بڑے جو ہوتے ہیں، وہ بزرگ جو ہوتے ہیں، ان کو ایک تجربہ ہوتا ہے، زندگی کے کئی ایام گزرے، کئی وہ لوگ دن دیکھے، اچھے بھی دن دیکھے، برے بھی دن دیکھے، تو اس بوڑھے شخص کو چاہیے کہ ان دنوں کی قدر کرے، یہ پوری جوانی کو گزارے، بچپن کو گزارے، اپنے تجربے کو صحیح انداز میں اس کو پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو خاص کر بڑھاپے کا جو مرحلہ ہے، آج ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نوجوان کی عبادت اپنی جگہ، بوڑھے کی عبادت اپنی جگہ، دونوں میں فرق یہ ہے، نوجوان عبادت کرے گا تو وہ اس انداز میں کرے گا، اور مجھے جینا ہے، یہ نہیں تو پھر بعد میں کر لوں گا، لیکن بوڑھے کو یہ معلوم ہوگا یہ رمضان ملا، آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا معلوم نہیں ہوگا، لہٰذا اس بوڑھے شخص کو جو عبادت ہوگی پورے یقین کے ساتھ ہوگی۔ تو لہٰذا بڑھاپے میں ایسے رہنا، لوگ دیکھ کے اشارہ کرتے ہوئے کہنا، رے کیا بڑھاپا گزاری ہے، مسجد میں ہے، سفید داڑھی ہے، مسجد میں ایسا بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا یہ کوئی بوڑھا شخص نہیں ہے بلکہ کوئی اللہ کا فرشتہ بیٹھ کے مسجد میں عبادت کر رہا ہے۔ یہ خاص کر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، دو پہلو ہیں، بہت سے لوگ بڑی عمر میں پہنچتے، ذکر و اذکار میں لگے رہتے، ایسے لگے رہتے، ان کو دیکھ کے رشک آتا، اور بہت سے بوڑھے لوگ ایسے بھی رہتے، بس لگے ہوئے ہیں، موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھاپا ہے، آج نہیں تو کل مر جاتے، پھر موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، دیکھتے جا رہے۔ پہلے جوانی میں یہ بولا جاتا تھا، پہلے زمانے میں
نوجوان لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے، لیکن آج کل کا معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ بوڑھے بھی لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ رہے، نوجوان دیکھ کے پریشان ہو رہے، یہ کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب مقصود یہ ہے بڑھاپے کا ہر لمحہ عبادت میں گزارے، بڑھاپے کا ہر لمحہ ذکر و اذکار میں گزارے، کیونکہ رب نے فرمایا جو شخص جتنا بوڑھا ہوگا وہ اللہ کے اتنے قریب ہوگا، اور بوڑھے شخص سے اللہ محبت فرمائے گا۔ تو لہٰذا بزرگوں کو چاہیے کہ ایسے اپنے عمل کرے کہ نوجوان دیکھ کے ان سے سبق سیکھے۔ ایک مرتبہ سکندر اعظم بادشاہ جا رہا تھا، ان کے جو بڑے بزرگ تھے ارسطو، وہ فلسفی تھا، ان کے استاد سے بوڑھے ہو گئے تھے، بزرگ تھے، لکڑی پکڑ کے چل رہے تھے۔ سکندر اعظم بادشاہ آدھی دنیا کا بادشاہ بن گیا تھا، جب گزر کے جا رہے تھے تو رستے میں پل آیا، وہ پل سے گزرنا تھا، وہ پل بہت پرانا ہو گیا تھا، تو تقاضا تو یہ تھا بڑے بزرگ پہلے جانا، بادشاہ بعد میں جانا، لیکن بادشاہ کہنے لگا اے ارسطو میرے استاذ، اے میرے بزرگ آپ رکو، میں یہ پل سے پہلے جاؤں گا۔ تو ارسطو نے یہ کہا تم نہیں پہلے میں جاؤں گا، تو لہٰذا بادشاہ ضد کیا، پہلے بادشاہ پل کے پاس چلے گئے، پھر اس کے بعد ارسطو پل پار ہو کے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ارسطو نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اے بادشاہ کیا ہوا؟ پہلے میں جانا چاہ رہا تھا، آپ کیوں ضد کرے یہ پل کے اوپر پہلے آپ جانے کی؟ تو دیکھیں تاریخی الفاظ سکندر اعظم کہتا ہے کہ یہ کہنے لگا میں جوان ہوں، میں بادشاہ ہوں، آپ بزرگ ہیں، آپ فلسفی ہیں، آپ استاذ ہیں، میں گیا تو دوسرا بادشاہ آ سکتا، لیکن آپ گئے، ایسے بڑی عمر والے تجربے کار لوگ پھر بعد میں نہیں آئیں گے، اس لیے میں گیا، پل میں گر گیا تو کوئی بات نہیں تھی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں پہلے آپ کی حفاظت کروں۔ تو لہٰذا بزرگوں کو غنیمت جانو، بزرگوں کے پاس بیٹھو، ان سے سیکھو کیا سیکھنا ہے، ایسا نہیں بڑے بزرگ ہیں، اب وہی مزاج جوانی کا مزاج بڑھاپے میں آیا ہوا ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، بڑھاپے میں فائدہ نہیں دیتا۔ کل آپ کا انتقال بھی ہوا تو آپ کو ایسے ہی یاد کریں گے، ارے یہ تھے، یہ چڑچڑاپن تھا ان کی طبیعت میں، یہ لڑتے تھے، یہ بحث کرتے تھے، ایسا یاد کریں گے۔ بڑھاپے میں ایسا چھوڑ کے جاؤ اپنے آپ کو، آنے والے نسلیں یاد کرنا کیا تھا یہ شخص، یہ کیا تھے، یہ اللہ کا بندہ، یہ یاد کرنا۔ اور دوسری بات، جوانی میں اگر عبادت نہیں کر سکے، دنیا میں لگ گئے، تو بڑھاپے میں ایک چیز اس کے ہاتھ میں رہتی، وہ رہتی اس کی پراپرٹی، وہ رہتی اس کا پیسہ۔ اکثر لوگ یہ سوچ کے جاتے تو وارثوں کو ایک حد تک ہی دے کر جانا۔ آج کل جو دیکھ رہے آج معاشرے میں بوڑھے لوگ کروڑوں کی پراپرٹی رہ رہے، 40 دن ہونے کے بعد یہ وارثین آپس میں لڑ رہے، بحث کر رہے، کیسا کر ڈال رہے۔ تو لہٰذا بڑھاپے میں یہ کرنا کہ میری کتنے نمازیں چھٹے، ابھی کتنے نمازوں کا میں فدیہ کتنا دینا، کتنا میں صدقہ دینا، یہ کیلکولیشن کرنا آپ کرے تو آپ کی جوانی کارآمد، آپ کی کمائی آپ کو کارآمد ثابت ہوگی۔ اور اگر میں یہ بھی بے بانگ دل کہوں گا، آنے والا دور ایسا آئے گا، اب دیکھیں مسجدوں کو چندہ پوچھے تو کٹتے پڑھتے 100 روپے دیتے، دینے والے اچھے بھی دینے والے ہیں۔ اب آنے والا دور ایسا آتا کوئی مسجدوں کو چندہ دینے والے نہیں رہتے، یہ بات یاد رکھو، آپ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ پھر مدرسے کو چندہ دینے والے نہیں رہتے، پوری خود غرضی، میں کھونا میرے بچوں کو ہونا، یہ آتا آنے والے دور میں۔ اگر کسی کے پاس 3 گھر ہے، ایک گھر مسجد کو دے دینا، یا مدرسے کو آپ دے دو، خوش دلی سے دو، زبردستی نہیں ہے، کیونکہ آپ چلے بھی جائیں گے اور وہ گھر سے جو فائدہ آئے گا آپ کے خبر پہ برابر اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وارثوں کو مت دو جتنا دینا ہے اتنا دو، کیونکہ آپ اتنی جو عمر میں گزارے، کسی کو اللہ 70 سال دیا، کسی کو 80 سال دیا، یہ عمر کوئی معمولی عمر نہیں ہوتی، یہ بہت نعمت والی عمر ہے۔ آپ کو اللہ موقع دیا کہ آپ کی زندگی کو کیسا پلان کرے، آپ جائیں تو ایسا مت جائیں بکھر کے جائیں، ایک اپارٹمنٹ بڑا 5 کروڑ کا بچوں کو دے کے گئے، بعد میں بچے لڑ لے رہے، کیسا کر رہے، فائدہ نہیں ہے۔ ایسی جگہ چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کیا وہ زمین، وہ چیز آپ کے خبر پہ جائے، تو چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے بچے جب درود پڑھتے جائیں تو آپ کے خبر پہ اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو، ایسی چیز تیاری کر کے آپ جائیں۔ تو غرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے بڑھاپا ایک نعمت ہے، بڑھاپے کو اس انداز میں گزارے، آپ چل رہے آپ ذکر کریں، آپ گھر سے مسجد کو آ رہے تسبیح پڑھتے ہوئے آؤ، آپ مسجد سے پھر گھر جا رہے آپ درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، بچوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تسبیح لے کے بیٹھو، آپ اگرچہ کہ آپ ذکر نہیں کر رہے ہاتھ میں تسبیح رکھو،
اب جب تسبیح میں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دیکھیں گے، آپ کو ایسا یاد کریں گے میرے نانا کے ہاتھ میں تسبیح رہا کرتی تھی، میرے دادا کے ہاتھ میں تسبیح رہا کرتی تھی، اس انداز میں آپ رہے۔ اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچے کم سے کم اپنے داڑھی کو بڑھا کر رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو سفید داڑھی والا بندہ جس کو دفنایا جاتا، اس سفید داڑھی کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرماتا۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی سنت ہے، چند چیزیں بیان کی گئی، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ جوانوں کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اکثر دیکھا جا رہا خطبہ جب پڑھ رہے تو لوگ باتیں زیادہ کر رہے مسجد میں، میرے کو ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے، بڑی عمر والے ہیں، خطبے کے وقت تقریر کے وقت باتیں مت کرو، اگر باتیں کرنا ہے بعد میں باہر جا کے کرو، کیونکہ ایک مقرر کو جب تقریر کرنا رہتا اس کو پورے لوگوں کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرنا رہتا اس کو، تو لہٰذا بیچوں میں باتیں کریں گے، اور نماز خطبے کے وقت جب اب تھوڑی 5 منٹ لیٹ ہوئے تو لیٹ ہوئی بول کے باتیں کرتے، اب جب خطیب خطبہ دے رہا تو وہ نماز میں شامل ہے، خطیب کا خطبہ واجب ہے، اگر خطبے کے دوران اگر بات کریں گے آپ گناہ گار ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹوپی لگاؤ، اس کے اوپر ادھر ہٹو، آپ کا کام نہیں ہے۔ مچھر بھی آئے تو مچھر کو ہکالنے کی اجازت نہیں ہے خطبے کے دوران، تو لہٰذا گزارش کی جاتی ہے خطبے کو عبادت سمجھے، جو امام صاحب خطبہ دیتے آپ خاموش رہیں، خطیب کو دیکھیں یا اپنے گود میں اپنے سر کو رکھیں، تو کیونکہ یہ واجبات میں سے سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہے، اگر کوئی اس خطبے کے دوران بات کرے گا، ہاتھوں سے اشارہ کرے گا، وہ گناہ گار سمجھا جائے گا۔ یہ مسئلہ تھا، میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مومنین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں اللہ ہم کو ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے ہمیں دعائیں لینے کا موقع عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ان کے لیے وقفہ دیا گیا ہے۔